السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و سامان دے قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنعر یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی ظلم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی پرخار وادیے ہیں میری عادت ہے کہ خطبہ کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کے بعد اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سرکار شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے عادت ہے کہ اعلی حضرت کا سرکار کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی شعر پڑھ کے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میں نے ابھی سوچا نہیں تھا کہ کون سا شعر پڑھنا ہے باقی اچانک ذہن میں آیا تو اس سے کے بعد بتا دوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا 8 سال کا تھا تو میں مدرسہ چلا گیا تھا اس سے بھی چھوٹا تھا تو مجھے میرے محترم چچا مولوی محمد ایوب رضوی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند انہوں نے مجھے سب سے پہلے جب نعت پڑھنا میں نے سیکھا تو اسی نعت کو پڑھا تھا اسی نعت کو پڑھنا سیکھا تھا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے تو آج یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے احمدی مسجد کے امام محترم تشریف لے آئے ہمارے مفتی شریف الاقصاب قبلہ موجود ہیں حافظ قاری ابصار رضا سید بھائی بھی آ گئے آپ حضرات بھی ہیں ہماری ٹیم کے پورے نوجوان ہیں
جن کے میں نام جان سکتا ہوں ان کے نام لے لیے، جن کے نام نہیں یاد ہیں مجھے، میں چہروں سے پہچانتا ہوں. اللہ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نبی کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کم و بیش 2 سال کچھ مہینے کی چھوٹائی بڑائی ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 2 سال کچھ مہینے چھوٹے ہیں. واقعہ فیل جو ہوا ہے، سرکار اس واقعے کے 55 دن بعد دنیا میں تشریف لائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 2.5 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. اسی حساب سے 2 سال کچھ ماہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عمر شریف میں چھوٹے ہیں. اور اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں پہلا نمبر آپ کا ہے. اور عورتوں میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، جو ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں. عورتوں میں سب سے پہلا نمبر ان کا ہے. اور کچھ روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ بچوں میں یعنی مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اپن یوں کہیں بال اوستھا میں سب سے پہلا نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں سب پہ سبقت کر گئے، سب سے آگے، سب سے پہلے. یہ 3 ہستیاں ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا علی داماد مصطفیٰ فاتح خیبر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 لوگ ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میں کچھ شعر پڑھ دوں پہلے، ابھی جو ان کی مہک نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بڑا پیارا، بڑا محبت بھرا ہوتا ہے. انہی شعر کی ترجمانی اس طرح یوں کر دوں آپ حضرات کے سامنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یعنی جس طرف سے سرکار نکل گئے، ان راہوں میں، ان راستوں میں خوشبو مہک جایا کرتی تھی. تو آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ضلع بیتول میں ایک شاعر ہوئے ہیں جن کو شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں، علیم شوق بیتولوی. انہوں نے، ان کا ایک کلام مجھ تک پہنچا، اس کے 2 شعر آپ حضرات کو نظر کر رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. راہوں میں ہر ایک سمت مہک دار ہوا سے، محبوب کی منزل کا پتہ خوب لگے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت کے شعر سمجھ میں آ جائیں آسان نہیں ہے. اور پھر اگلا شعر کہتے ہیں، رحمت کے دریچے جو کھلے کھل گئی قسمت، آتی ہوئی طیبہ سے ہوا خوب لگے. ان کی مہک نے دل کے، یہ اس کا ترجمہ ہے، علیم شوق بیتولوی نے کیا ہے. انتقال فرما گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے. میں نے کئی جگہ اس شعر کو پڑھا، لوگوں سے پوچھا آپ جانتے ہیں؟ بولے نہیں. ایک ایسا شان والا شاعر بیتول ضلع میں ہو کے گزر گیا، مگر ہم چھندواڑہ والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ ان کی قبر پہ رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے ان کا ایمان لانے کا کہ آپ سفر میں گئے مال تجارت لے کے، شاید ملک شام کی طرف، تو راستے میں ایک راہب
اپنے کلیسا میں موجود تھا جو برسوں سے حضور کا انتظار کر رہا تھا تشریف لانے کا. تو یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو خبر دی گئی کہ حضرت حضور مکے سے قافلہ آیا ہے. تو وہ مکے سے آنے والے ہر قافلے میں سے پوچھتا تھا کس کس کے نام کیا ہیں، پوچھتا تھا وہ راہب. تو ان نے آ کے پوچھا بھئی تم کون کون لوگ ہو، مکے شریف سے آئے ہو اور تمہارے نام کیا ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا بڑے ادب سے، تم ادھر آؤ، کیونکہ چہرہ ہی الگ دکھ رہا تھا مگر ابھی ایمان نہیں لائے تھے. بلایا، پوچھا تم مکے سے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہارے شہر میں کسی نے اعلان نبوت کیا ہے، نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ تم اس بارے میں تمہیں کچھ پتا ہے؟ تو اس راہب نے کہا تمہارا نام ابو بکر ہے تو تمہارے والد کا نام کیا ابو قحافہ ہے؟ تمہارا اصل نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے اور لقب آپ کا عتیق و صدیق ہے. تو تم ضرور اس آخری نبی کے پہلے صحابی بنو گے، پہلے صحابی بنو گے اور بعد نبیوں میں سب سے افضل درجہ تمہارا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک کیفیت طاری ہو گئی، یار میں تمام نبیوں کے بعد اول درجہ میرا ہوگا اور میں یوں یہاں کہاں جا رہا ہوں؟ دل مچلنے لگا. تو آپ کے لڑکپن کی، بال اوستھا کی ایک اور حکایت ملتی ہے. آپ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ واقعہ ہوا، جب ایمان نہیں لائے تھے کیونکہ حضور نے اس وقت اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ایمان لے آئے آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی. تو والدہ کا نام ہے ام الخیر، اب والد کا نام ابو قحافہ. تو کعبے میں لے کے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، کم بیش ان کی عمر 15 یا 16 سال رہی ہوگی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بال لڑکپن کہا جائے. کعبے میں لے گئے، کہا چل اے ابو بکر میں تجھے اپنے خداؤں سے ملا کے لاتا ہوں، خداؤں سے ملا کے لاتا ہوں. لے کے گئے کعبے میں، اور جو بڑے بڑے تھے چھوٹے چھوٹے سب ملا کر کے 360 تھے، ایک کے سامنے جا کے اپنی باتیں کرنے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب کو دیکھے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی مٹی کا، پتھر کا، سارے دیکھے. اور دیکھنے کے بعد سوچنے لگے میرے ابا مجھے یہاں لائے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں، چلو میں بھی بات کرتا ہوں، میں بھی ان سے بات کرتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تو خدا ہے؟ کیا تو خدا ہے؟ تو اب آپ خود جان لیجئے پتھر کی کوئی چیز بولتی ہے؟ اس میں سے کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ کیا کہتے ہیں معلوم؟ تو اگر خدا ہے تو چل مجھے کھانے کو دے، مجھے بھوک لگی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کتنا پیارا سوال ہے نا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خداؤں کو توڑا تھا تو نمرود نے بلایا سب کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا اور کہا تم نے ہمارے خداؤں کو بہت مارا ہے، توڑا ہے تم نے. لفظوں پہ غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود تو خود پوچھ لے ان پٹنے والوں سے کہ تمہیں مارا کس نے، تمہارے ہاتھ پیر کس نے توڑے، تمہیں خود پوچھ لے بھائی. تو نمرود پیار سے بولتا ہے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، تو ان میں سے گواہی لے لو، کسی نے تو دیکھا ہوگا ان کو پٹتے ہوئے. ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ دیکھ بھی نہیں سکتے. اچھا تو ان میں سے کوئی نکل کے بھگا ہوگا جان بچا کے، اس کو بلا لو. ابراہیم تم کیوں گھما رہے ہو، یہ چل بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنا پیارا جواب ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی سوال اور جواب کر رہے ہیں. تو اگر خدا ہے نا تو مجھے کھانے کو دے، پہلے بھوک لگی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. اچھا تو ایک کام کر، کہاں سے پکا کے لائے گا تو، کیونکہ تو تو یہیں جمع پڑا برسوں سے. ایک کام کر کپڑے دے، مجھے کپڑے دے. تو بھی جواب نہیں آیا. 2 سوال کیا آپ نے، اب باہر نکل کے آئے آپ. تیسرا سوال نہیں کیا، تیسرا آپ نے جواب دیا ہے.
اور کیا جواب تھا ملاحظہ فرما لیں، 15 سال کی عمر ہے آپ کی، کم ہو گئے اس باہر آئے نکل کے اور اتنا بڑا پتھر اٹھایا آپ نے، مضبوط والا اٹھایا اور گئے اور سامنے جا کے بولتے ہیں تو اگر خدا ہے تو مجھ سے بچ کے بتا، بچ کے بتا. اور ایک پتھر جو کس کے مارا، پتھر وہ تراشے ہوئے پتھر کا پتھر تھا، مضبوط ہوتا ہے، مارا وہ چور ہو کے زمین پہ گر گیا، پھوٹ گیا پورا، بھر بھرا کے جیسے مٹی پھوٹ جاتی، پھوٹ گیا. بھائی ہونے والے صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، مارا کس نے ہے؟ زمانے کے صدیق اکبر نے، ہونے والے صدیق اکبر نے مارا ہے، زمین پہ پھیل گیا. ابو قحافہ دیکھتے ہیں ہائے یہ کیا کر دیا تو نے، خدا کو ہی مار دیا. باہر نکال کے لائے اور پھر گھر لے گئے اور جا کے ان کی امی جان سے کہا جانتی ہو اس نے آج کیا کیا ہے؟ بولے کیا کیا ہے؟ معلوم آج اس نے خدا کو پتھر مارا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کے گر گیا. تو آپ فرماتی ہیں تم کچھ مت کہو، میں سب جانتی ہوں. تو کیا جانتی ہو ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی بتاؤ کیا جانتی ہو. کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھے نا تو مجھے آوازیں آتی تھی، اور میں جب گھوم کے دیکھتی کہ آواز دینے والا کون ہے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اور آوازیں آتی تھی اے ماں، اس بچے کی ماں تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرے شکم میں جو بچہ ہے یہ آخری نبی کا پہلا امتی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور یہ ان کے اسٹیٹ کا مالک ہوگا، بعد ان کے خلافت اسی کے ہاتھ میں آئے گی، اور یہ دنیا کا صدیق اکبر ہوگا. یہ میں آوازیں سنتی تھی. تو حضرت ابو قحافہ گھبرائے تھوڑے سے، یار یہ کیا ماجرا ہے. وہاں ان نے اتنے بڑے مضبوط پتھر پہ ایک پتھر مارا تو وہ ٹوٹ کے گر گیا، اور یہاں امی جان کچھ اور بتا رہی ہیں، یہ بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا. آپ مکہ شریف لوٹ کے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں گئے تو راہب نے کیا بتایا، اے ابو بکر تم اس آخری نبی کے پہلے کلمہ پڑھ کے پہلے وفادار اور ساتھی اور صحابی اور خلافت کے اور بادشاہت کے مالک بنو گے. اور راہب تو تھا برسوں سے وہاں انتظار میں کہ حضور تشریف لائیں، اعلان نبوت کریں اور میں کلمہ پڑھوں اور دنیا سے چلا جاؤں. ایسے سینکڑوں لوگ ہوئے ہیں جو حضور کی تشریف آوری کے منتظر تھے. سرکار بارگاہ رسالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی کہ اے محمد ابن عبداللہ، جو آپ کا اصل نام ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے نا آپ کے ساتھ ہو جاؤں، کیونکہ میں بچپن سے آپ ہی کا دوست ہوں. تو کمال کی بات ایک یہ تھی کہ حضور کے وہ دوست بھی تھے بچپن سے، صدیق اکبر بچپن سے دوست بھی تھے، ساتھ میں ہی یہاں وہاں جانا آنا، کام کاج وغیرہ جو بھی تھا اس دور میں صدیق اکبر ساتھ میں تھے. کہا تم میرے دوست بھی ہو بچپن سے اور بڑے سچے ہو، کیونکہ سارا مکہ تمہاری سچائی کی قسم کھاتا ہے، دہائی دیتا ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، مجھے یہ یقین ہے. مگر میرے نا دل میں ایک آواز ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو وہ آواز جو آ رہی ہے دل سے وہ بھی خاموش ہو جائے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر وہ کیا آواز ہے بتا ذرا. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے کو بالکل تیار ہوں اور میں ارادے سے آیا ہی ہوں، بس میں چاہتا ہوں کچھ معجزہ دکھا دیتے. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو قحافہ کے بیٹے، پیار سے جب کوئی کسی پہ مہربان ہوتا ہے نا تو پہلے عرب کا ایک طریقہ ہے اس کے والد کا نام لیتا ہے، اے ابو قحافہ کے بیٹے تجھے راہب نے جو میرے بارے میں بتایا ہے کیا وہ کم ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً قربان ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میرے سرکار مجھے جو آپ سے امید تھی اس سے کہیں بڑھ کر آپ نے میرے دامن کو بھر دیا ہے، آپ نے اس سے کہیں زیادہ میرے دامن کو بھر دیا ہے. بس آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ٹھیک، کتنی پیاری بات انہوں نے کہی کہ دل میں یقین آپ کا ہے، سچائی کی آپ کی قسمیں کھاتا ہے پورا عرب، مگر ایک دل کی آواز ہے وہ بھی خاموش ہو جائے. کتنا پیارا انداز تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اے ابو قحافہ کے بیٹے وہ راہب نے جو تجھے بتایا تھا میرے بارے میں کیا وہ کم ہے؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً قربان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے اور ساری زندگی سرکار کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی خدمت میں گزاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یعنی سرکار مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت فرما رہے تھے تو صدیق اکبر ساتھ میں تھے، ٹھیک، صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ واقعہ یوں ہے، جبریل امی تشریف لائے اور کہا کہ بس آپ مٹی اٹھائیں اور ان کی طرف مار دیں جو پہرے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کہ آپ کو نکلنے نہیں دیں گے مکے سے، اور اپنے بستر پہ علی کو سلا کے چلے جائیں، ٹھیک۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بلایا، کہا علی ادھر آؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، اور میں مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور جن لوگوں کی امانتیں یہاں رکھی ہیں، یعنی حضور کے گھر امانت بھی رکھتے تھے لوگ، شروع سے طریقہ تھا، لوگ اپنی اپنی امانتیں سونا چاندی رکھ کے جاتے تھے کہیں جب جاتے، تو حضور کے ہاں ابھی بھی دیکھنا سارا مکہ دشمن ہے حضور کا، لیکن امانتیں پھر بھی حضور کے گھر میں ہیں، کہ بھئی یہ اعلان نبوت کیا، انہوں نے یہ نبی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ ایک ہے، وہاں تک یہ ان کی بات ان کے تک ہے، لیکن یہ سچے اتنے بڑے ہیں کہ عرب میں ان کے جیسا کوئی سچا نہیں ہے، امانتیں رکھ رکھ کے جاتے تھے۔ پھر بھی کہا علی یہ امانتیں اس کی ہے اس کی ہے، اس کو دے کے اور مدینے میں آ کے مجھ سے ملو۔ سرکار نے مٹی اٹھائی، لوگوں کی طرف مار دی جو پہرے پہ کھڑے تھے کہ نکلنے نہیں دیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا، نکل گئے سرکار۔ ان میں سے کچھ لوگ بولے ارے یار نیند جیسی لگی تھی، ایک کام کرو دیکھ کے آؤ، جب اندر گئے جا کے دیکھا تو کوئی سویا ہوا ہے ایسا، ہاں جی ہیں، بولے ہیں، سوئے ہیں سوئے ہیں۔ صبح جب اٹھے دیکھا تو علی ہے، کہا نبی کہاں ہے تمہارے؟ وہ کہا وہ تو رات چلے گئے۔ بولے کب؟ بولے رات جب تم پہرا دے رہے تھے۔ بولے یہاں سے نہ کوئی گیا نہ آیا، یہ کیسے چلے گئے؟ بولے وہ اللہ جانے اللہ کا نبی جانے، تم کیا جانو؟ سبحان اللہ، اللہ جانے اللہ کا نبی جانے، تم کیا جانو؟ تو غار ثور میں جہاں تشریف لے جانا ہے حضور کو، وہاں برسوں سے صدیوں سے وہ غار ہے، آج بھی ہے۔ ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھا بڑھیا صاف صفائی کی وہاں، اور اپنے کرتے کے دامن، لنگی، پگڑی، امامہ شریف، رومال، جو جو تھا آپ کے پاس سب پھاڑ پھاڑ کے چھید بند کر دیے، چھید بند کر دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ چھید بند کر دیے جائیں؟ سانپ بھی آ سکتا ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے، بند کر دیے۔ ایک رہ گیا، عرض کی آقا تشریف لے آئیں، حضور اندر تشریف لے گئے، ایک چھید دکھائی دیا تو آپ نے وہاں پیر لگا دیا، یا انگوٹھا لگا دیا، یا ایڑی لگا دیا۔ حضور اندر تشریف لے آئے تو غار میں اجالا ہو گیا، کہہ دو سبحان اللہ، غار میں اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین رات کے اندھیرے میں کپڑے سی رہی تھیں، سوئی گر گئی دھاگے سے نکل کے، اب انتظار کر رہی حضور آئیں گے تو میں سوئی ڈھونڈ لوں گی۔ ہیں آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ اور کہہ رہے ہیں، خیر وہ موضوع نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے تو آواز دی، عائشہ کہاں ہو؟ عرض کی میرے آقا میں یہاں ہوں، کپڑے سی رہی تھی سوئی گر گئی۔ سرکار مسکرا دیے، اندھیرے میں کپڑے سی رہی ہو تم؟ تو جیسے ہی سرکار مسکرائے اجالا ہو گیا، انہوں نے سوئی اٹھا لی، سوئی اٹھا لی، اتنا اجالا ہوا۔ تو انتظار کر رہی تھی کہ حضور تشریف لائیں گے، میں کچھ کہوں گی سرکار مسکرائیں گے، عادت ہے حضور کی مسکرانا، اور جب حضور مسکرائیں گے تو اجالا ہوگا، میں اپنی سوئی اٹھا لوں گی، ہے نا؟ تو محبت سے شعر ملاحظہ فرما لیں، توجہ سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ جب بھی روتے تھے موتیاں ٹپکتے تھے، سرکار جب رویا کرتے تھے تو آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ موتی ٹپکتے۔ اشاروں نے اس محبت کے انداز میں کہا ہے، آپ جب بھی روتے تھے موتیاں ٹپکتے تھے، گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے۔
گمشدہ ملی سوئی ان کے مسکرانے سے. اور محبت کے ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، یہ حضور ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم محفل میلاد سجائے ہوئے ہیں. مصطفیٰ نہیں ہوتے روشنی نہیں ملتی، پوجتے بتوں کو ہم آج تک زمانے سے. سرکار ہی کا تو صدقہ ہے. اچھا، کمال کی بات ہے ہمارے آپ کے نصیب کی، کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کرنے پیدا کیا ہے. کمال کی بات ہے نا. اور پھر ایک کمال ہمارے ساتھ کرم رب کا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں موسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، وہ چاہتا ہمیں تو ابراہیم علیہ السلام کا امتی بنا سکتا تھا. لیکن ہم اپنے مقدر پہ اس بات پہ اگر ناز کریں کہ ہم سرکار کے امتی ہیں تو کم ہے بھائی. ناز کتنا کریں، کیونکہ سرکار کا امتی. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں اللہ سے شکایت کی تو اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ میں ایک امت کو پیدا کروں گا، میں ایک امت کو پیدا کروں گا. وہ رات کو عبادت کرے گی، دنوں کو روزہ رکھے گی، دنوں کو روزہ رکھے گی، رات میں عبادت کرے گی. ان کی عمریں بھی چھوٹی چھوٹی یعنی تھوڑی سی ہوگی اور ان کا قد بھی چھوٹا ہوگا. اور وہ تھوڑا عمل کریں گے میں زیادہ قبول کروں گا. کرم یہ ہے، وہ تھوڑا عمل کریں گے میں زیادہ قبول کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام خوش ہو کے کہتے ہیں اے اللہ اس امت کا نبی نہ مجھے بنا دے، اس امت کا نبی مجھے بنا دے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ اس امت کا نبی تو میرا پیارا محبوب ہے. اے مسلمانوں ہماری تعریف اللہ نے کی ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعریف کر رہا اپنے نبی سے ہماری، ہم گنہگاروں کی تعریف کر رہا کہ وہ دنوں کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو عبادت کریں گے اور تھوڑا سا عمل ان کا میں بہت قبول کروں گا. تو اندازہ کرو کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50. معراج کی رات میں 50 وقت کی نماز ملی نا، اور پڑھتے کتنی ہے؟ 5. اللہ کتنے وقت کی قبول کرتا ہے؟ 50 وقت کی. تو تھوڑا سا عمل زیادہ. اور روزے کتنے مہینے کے؟ 1 مہینے کے 29 یا 30. اور اللہ پورے سال کے روزے قبول کرتا ہے. یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے. اور یہ جو محفل ہم سجا رہے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی شاعر نے کتنے محبت سے کہا ہے. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت. میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. اس کرم کا کروں. تعریف فرمائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم گنہگاروں کی. ایسی امت ہوگی، اتنی اچھی والی امت ہوگی، اتنی پیاری امت ہوگی، اتنی تعریف فرمائی ہمارے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بس اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اسی کام کے لیے نکلے ہیں. نوجوانوں سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ بس نور سجا لو نبی کا چہروں پہ،
اور عبادت میں نماز میں کاہلی سستی لاپرواہی نہ کرو، کیونکہ یہ وہ نماز ہے، یہ وہ نماز ہے کہ اللہ نے معراج شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ دیا ہے۔ اور یاد رکھو، تحفہ دنیا کا، تمہیں کوئی کتنا بڑا دوست تمہیں تحفہ دے، تم اس کی بڑی اہمیت اور عزت کرتے ہو، اور اس ساری دنیا کے مالک نے، خالق نے، رب نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا ہے، امت کے لیے نماز لے جا لو، یہ تحفہ ہے، اور ہم اسے چھوڑ کے اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی امید سے باہر آج محفل ہے، کیونکہ بہنا کھیری سے بھی آج سامعین تشریف لے آئے، کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ توڑ پھوڑ کر کے سارا معاملہ ہو گیا، مطلب جو ہے آپ ایمان لائے تو غار سور میں خیال آیا سانپ کا کہ چھید بند کر دیا، آپ نے کہا حضور تشریف لا لیں یہاں، اب سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، اجالا ہو گیا، دیکھا ایک چھید نظر آیا، اب اجالے میں چھید نظر آیا، ایک سوراخ، آپ نے اس پہ اپنا پیر، انگوٹھا پیر کا یا ایڑی لگا دی، اندر ایک سانپ صدیوں سے تھا، صدیوں سے ایک سانپ تھا۔ میں نے پڑھا ہے اس واقعے کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص توریت پڑھا کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی تھی کتاب توریت پڑھا کرتا تھا، تو توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا بڑے پیارے انداز سے، کہہ دو تو اس کو لگا یار میرے نبی کی کتاب میں دوسرے نبی کا ذکر کیوں ہے؟ انہوں نے کیا کیے، اس دور کا جو قلم روشنائی تھی اس سے ایسے پوت دیا، ٹھیک، اب کچھ بچا ہوا کالا ہو گیا پورا، بند کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن کتاب کھولا، دیکھا تو کتاب وہیں سے کھلی، اور جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے جیسا سے ویسے ہی لکھا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی لکھا ہے۔ کہا یہ پھر کس نے لکھ دیا؟ انہوں نے پھر پوت دیا، غصہ آ گیا، پھر رکھ دیا۔ تیسرے دن، کیونکہ اس کو کتاب پڑھے بغیر سکون نہیں آتا، آج بھی لوگ قرآن جو پڑھتے ہیں فجر کے بعد، ظہر اثر مغرب عشاء کے بعد، جب تک نہ پڑھیں سکون نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے نا نماز تو تحفہ بھیجا ہے، اور قرآن ہمارے لیے معلوم ہے محبت کا لیٹر ہے۔ جب بھی یاد آئے رب کی قرآن پڑھو، یہ رب کا لیٹر ہے جو ہمیں دیا ہے، اور اس لیٹر میں اللہ نے ہمیں جنتی ہونے کا پورا ساز و سامان پورا ذکر کیا ہے۔ تم یہ کرو گے میں جنت دوں گا، تم یہ کرو گے میں جنت میں باغ دوں گا، تم یہ کرو گے میں جنت میں نہریں بہا دوں گا، تم یہ کرو گے تو جنت میں حوروں سے نکاح کروں گا، تم یہ کرو گے تو میں جنت میں نا تمہارے لیے پھلوں کے درخت لگاؤں گا، تم یہ کرو گے تو ان درخت میں پھل ہوں گے، وہ پھل ایسے ہوں گے کہ کھاؤ گے، پھل کھاؤ گے، نہ لیٹ ہوگی نہ بات ہوگی، اور نہ پھل اپنی جگہ سے غائب ہوگا، وہ وہیں لگا رہے گا۔ اللہ نے ہمیں بتایا اس کتاب میں، اس قرآن میں، تم بس میری بات مانو، میری بات مانو، اور میں تمہیں آخر میں جنت دوں گا، اور جنت میں ایسے ایسے عیش و آرام دوں گا، اور جو لوگ دنیاوی گانے سنتے ہیں وہ توبہ کر لیں، اور جو نہیں سنتے ہیں وہ نہ سنیں۔ تو اے ایمان والو، جب تم جنت میں آؤ گے نا تو میں تمہیں وہاں بہترین سانگ سناؤں گا، سبحان اللہ، اور فرشتے وہ سانگ فرشتے سنائیں گے، اور ایسا سنائیں گے، ایسا سنائیں گے کہ کبھی کسی کان نے نہ سنا ہوگا، اور سن کے لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا لیٹر ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم دنیا کی شراب نہ پیو، میں شراب طہورا جنت میں پلاؤں گا، اور جنہوں نے دنیا میں پی ہے ان کو نہیں پلاؤں گا۔ اے لوگوں، یہ ہمارے لیے، ہمارے نبی نے جو کتاب لا کے قرآن دیا ہے ہمیں، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن پاک، یہ لیٹر ہے ہمارے رب کا ہم کو۔ حق ہے، جب ہم کسی کے لیے لیٹر لکھتے ہیں نا تو لکھنے کے بعد پھر اس کو پڑھتے ہیں نا، اور جب کچھ کم زیادہ ہوتا ہے اس کو مٹاتے ہیں، پھر دوسرا تیار کرتے ہیں نا، کہیں غلط نہ ہو جائے، میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، ہے نا، ایسا کرتے ہیں نا۔ اے لوگوں، اللہ نے نا قرآن میں ساری زندگی کا ضابطۂ حیات ہم کو پہنچایا ہے، لیکن ہم نا پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس بارے پہ خیر کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور ہمارا وقت ہوتا ہے 10 بجے، یعنی 10 بجے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟
5 منٹ بچے ہیں، باقی آپ لوگ پر ہے، جاری رکھنا ہے تو آپ لوگ بتا دیں، نہیں تو ہمارا قانون ہے 10 بجے یعنی 10 بجے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو تیسرے دن پھر اس نے کتاب کھولا، دیکھا جیسے پہلے سے لکھا تھا ویسے ہی لکھا ہے، جیسے پہلے لکھا تھا ویسا ہی لکھا ہے۔ تیسرے دن بھی ان نے اب پھر قلم اٹھایا، اللہ کے غضب سے یہ سانپ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا۔ ابھی جب یہ سانپ بنا، اس نے دیکھا اپنے آپ کو کہ یار میں تو سانپ بن گیا، تو وہ اپنے گھر والوں سے ہی چھپا، پہلے تو سانپ بن گیا تو گھر میں شور ہوگا، اب یہ نکلے گا تو اب یہ بولتا ہے یار اب تو میں گھر والوں کا ہی دشمن بن گیا اور گھر والے میرے دشمن بن گئے، یہ ہوا کیا؟ یہاں سے جب نکلنا شروع کیا اس نے تو گھر والوں نے ڈنڈا لے کے دوڑے، سانپ یہی حکم مارنے کا، دوڑے، یہ کسی طرح وہاں سے بھاگتا نکلتا بستی کے باہر نکلا، موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں ملا، بڑی سناتی ہوئی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض اور کہتا ہے یا سیدی موسیٰ کلیم اللہ، مجھے نا ایک کام کرو، مجھے مکے کا راستہ بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ مکے کا راستہ بتاؤ مجھے، مصر میں پوچھ رہا ہے مکے کا راستہ کدھر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تجھے کیا معاملہ بھائی، تجھے کیا پڑی مکے سے؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ عشق کا معاملہ ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، گستاخی معاف ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، میرا معاملہ کچھ اور ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا، بس یہ بتا دو مکے کا راستہ کدھر ہے۔ کہا اس طرف ہے، بس وہ دوڑ پڑا۔ اب کیا ہوا، جب یہ سانپ بن گیا باہر نکلا اپنے گھر سے، بستی کے باہر نکلا تو اس نے رویا، اے اللہ میں تو اشرف مخلوق تھا، میں تو انسان تھا اور میں سانپ بن گیا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ کون ہے محمد، کون ہے مجھے نہیں معلوم، صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کون ہے، اور ضرور تیرے محبوب ہوں گے، یہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے نام پر قلم پھیرا ہے میں نے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میرے رب ایک کام کر، یا تو مجھے معاف کر دے، یا پھر ایک کام کر اگر میری خطا معافی کے لائق نہیں ہے تو میری عمر اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی کر دے کہ میں انہیں دیکھ سکوں اور اپنی خطا کی معافی ان سے مانگ سکوں۔ اس کی عمر لمبی ہو گئی، عمر لمبی ہو گئی، تو جب عمر لمبی ہو گئی اس کو خبر ملی کہ تیری دعا قبول ہے، تیری دعا قبول ہے، میں معاف نہیں کروں گا جب تک میرا محبوب معاف نہ کر دے، میں معاف نہیں کروں گا، میرا محبوب جس کو کہے گا اس کو معاف کروں گا۔ شاعر چاندہ میٹا سے اسماعیل تاجی کہتے ہیں، نام سن لیجئے، اسماعیل تاجی چاندہ میٹا کہتے ہیں، تم جس کو کہو گے محشر میں، معراج کی شب یہ رب نے کہا، تم جس کو کہو گے محشر میں، معراج کی شب یہ رب نے کہا، محشر میں بخشش کا ذمہ سرکار تمہارے ہاتھوں میں، میرا محبوب جس کو کہے گا اس کو بخشوں گا، تیری ایک دعا، دو دعا میں سے کہ بخش دے اور عمر لمبی کر دے، ایک قبول ہے، تیری عمر لمبی ہو گئی، اور جا غار سور میں جا کے چھپ جا۔ اس لیے مکے کا راستہ پوچھا تھا، کہا اے موسیٰ مکہ کدھر ہے؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا عشق کا معاملہ ہے، سڑ سڑا کے غار سور میں آ کے چھپ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اللہ اکبر، زمانہ ہے موسیٰ، اب حضور کا دور آیا، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، اب حضور تشریف لائے اندر تو اجالا ہوا تو صدیق اکبر نے دیکھا ارے ایک چھید رہ گیا، اب کپڑا جو کرتے کا تھا نہیں پھاڑ سکتے، لنگی بھی نہیں پھاڑ سکتے، جتنی پھاڑ سکتے تھے سطر چھپانے کے حساب سے اتنی پھاڑ دی، اب نہیں پھاڑ سکتے، اب کیا کریں؟ پیر لگا دیا۔ ادھر سے سانپ نکلا، کہا اے ابو بکر
جس غلطی کی سزا میں صدیوں سے یہاں بھگت رہا ہوں، آج اس نبی کے نام پہ مجھے درود و سلام پڑھنے دو، اپنی خطا کو میں ان سے معافی مانگ لوں، ذرا زیارت کرنے دو۔ اے ابو بکر اپنا پیر ہٹا لو، اپنا سر رگڑا پہلے تو، پھر زبان نکال کے چاٹا، کہا ہٹا دو ہٹا دو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، صدیق نے کہا سانپ سے کہ ایڑی نہ ہٹے گی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارے شاعر اسلام جناب سلیم رضا کا کئی، اللہ ان کی قبر پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرمائے، اس شعر کو بڑے جھوم کے پڑھا کرتے تھے، بڑی چھوٹی عمر میں بڑی شہرتوں کے مالک ہوئے، اور پچھلے سال جنوری میں 3 انتقال کر گئے۔ وہ کہتے تھے، وہ بڑے ترنم میں کہتے تھے، اگر میں تحت میں کہہ رہا ہوں کہ صدیق نے کہا سانپ سے کہ ایڑی نہ ہٹے گی، میں ایسا ویسا ہوں نہیں شیدا رسول کا۔ آخر سانپ نے بہت کوشش کی، بہت منت سماجت کی، صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا، اپنا قدم شریف نہیں ہٹایا، آخر سانپ نے نہ کاٹ لیا، مجبوراً کاٹنا پڑا کہ دوبارہ موقع ملنا نہیں ہے، یہاں مل گیا، اب دوبارہ موقع نہیں ملنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار سر اقدس رکھے ہوئے تھے۔ سرکار نے صدیق سے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں، نہیں کچھ بات ہے حضور، میرے کو نا پیر میں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لاؤ ادھر لاؤ اپنا پیر، ایسے لعاب دہن تھوک لیا سرکار نے، ایسے لگا دیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا، سبحان اللہ، ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اس بیچ میں جب آپ نے قدم ہٹایا حضور کی طرف لانے کے لیے، بھئی اب علاج ہونا نا، اس بیچ میں سانپ نے دیکھ لیا، اب زیارت کیا اس نے اور کہا میرے رب تو بھی بے مثال ہے اور تیرا محبوب بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کے بعد والے آنے والے نبیوں کو بھی دیکھا ہے میں نے، مگر تیرا محبوب بے مثال ہے کیونکہ تو بھی بے مثال ہے۔ اور سرکار کی بارگاہ میں عرض و معذرت کر کے اپنا معاملہ حل کر لیا۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب صدیق کا ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ کتنے ہو گیا؟ دیکھو بھائی، ویسے کیونکہ ہمارا ٹائم 10 یعنی 10، ماشاءاللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ صدیق کیسے ہوئے آپ، یعنی آپ کو صدیق کا جو لقب ملا وہ کیسے ملا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو سچائی، جو حقیقت لے کر آئے اور جنہوں نے تصدیق کی، جو لے کر آئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے تصدیق کی، وصدق به، جنہوں نے تصدیق کی، اللہ کے یہاں یہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے نام والے ہیں۔ تو مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اس آیت میں لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی ایمان لائے۔ تو صدیق کا لقب آپ کو کیسے ملا؟ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے، تشریف لانے کے بعد مکے میں لوگوں سے کہا اے لوگوں، میں آج رات مکے سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس بھی گیا، وہاں سے آسمان پہ گیا، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، پھر وہاں سے مکان لا مکان، میں نے سب دیکھا، لوح محفوظ بھی دیکھا، میں نے جنت بھی دیکھی اور میں نے دوزخ بھی دیکھی ہے۔ لوگ سن رہے تھے بڑی توجہ سے،
اتنے میں عمر بن ہشام یعنی ابو جہل بھی آیا اور کہنے لگا او لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس کی باتیں سن رہے ہو اور تم کیا سن رہے ہو؟ کیا کوئی ایک آدمی مکے سے بیت المقدس یروشلم یعنی فلسطین ایک رات میں جا کے آ کیسے سکتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے اور اگر چلو جا بھی کہ آ بھی جائے مگر آسمان میں کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی سواری نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سواری تھی جس کا نام تھا براق۔ تو ابو جہل کہتا جب ہم تمہیں نبی مانتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ تم براق پہ گئے تھے؟ ابو جہل کہتا جب ہم نبی مانتے ہی نہیں ہیں تمہیں تو ہم کیسے مان لیں کہ تم سواری پہ براق سے گئے تھے؟ لیکن جو لوگ سن رہے تھے نا بڑی توجہ سے سن رہے تھے اور ان کے دل پہ بڑا اثر ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے پوری بات سنا اور سننے کے بعد بالکل تڑکے صبح کی بات ہے یہ، اور اس وقت ابھی نماز کا حکم آیا نہیں تھا اس لیے سب لوگ سوئے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی سوئے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے پوری بات سنا اور کہا ایک کام کرو چلو یہاں سے، اپنی ٹیم کے لوگوں کو لیا اور کہاں گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر بن ہشام۔ کہا کیسے آئے ہو؟ بڑی خاص بات لایا ہوں جلدی باہر آؤ۔ آپ نے دروازہ کھولا، بھائی شان والے لوگ تھے، یہ بٹھایا بڑے ادب سے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ ابو بکر، تم بڑے عزت دار ہو، تم بڑے وفادار ہو، تم محلے کے لمبردار بھی ہو اور تم اپنی بستی میں بڑے عزت رکھتے ہو، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں اور لوگ تمہیں اپنا گواہ اور اپنا وکیل بھی بناتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھر اپنی امانتیں بھی رکھتے ہیں، تم بہت سچے آدمی ہو، بہت اچھے آدمی ہو۔ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک گیا اور آیا، کیا اس کی بات مانو گے تم؟ تو صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ بولے کوئی بھی کہے، ماننے کی ہے؟ بولے نہیں ماننے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں مکے سے بیت المقدس کا راستہ کیسے جا سکتا آدمی اور آ بھی سکتا؟ نہیں آ سکتا، میں نہیں مان سکتا۔ ابو جہل اپنے دوستوں کو ٹیم کو بولتا دیکھو بھائیو ایسے ہی تھے نا؟ بولے ہاں ایسی بات تھی۔ بولے ابو بکر ابھی بھی سوچ لو، کوئی کہ ہاں کوئی کہ میں نہیں مان سکتا کیونکہ مکے سے بیت المقدس کا راستہ کئی مہینوں کا ہے اور کوئی ایک رات میں جا کے آ کیسے سکتا ہے؟ ابو جہل نے دیکھا ہاں اب بات پکی ہو گئی ہے، یہ پلٹ نہیں سکتے اپنی بات سے، کیوں 3 بار کہلوا لیا، کوئی کہ ہاں کوئی کہ۔ ابو جہل نے کہا کہ جس کو تو نبی کہتا ہے، جس کو تو اپنا آقا کہتا ہے، جس پہ تو درود و سلام پڑھتا ہے، جس پہ تو نے اپنی دولت قربان کر دیا، جس پر تو نے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، وہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابھی آپ کا نام ابو بکر ہے، آپ نے جب سنا تو کہا اے عمر بن ہشام کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ بولے ہاں تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے اور میں نے سنا، یہ پوری میری ٹیم گواہ ہے۔ کیوں بھائیو ایسا ہی تھا نا؟ ہاں بولے ایسا ہی تھا۔ تو مسکرا کے فرماتے ہیں اگر میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچی بات ہے، باقی کوئی کہے میں نہیں مانتا۔ ابو جہل نے کہا یہ دیکھو ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ابھی 3 بار ہم سے کہا ہے کہ کوئی کہے نہیں مانوں گا، کوئی کہے نہیں مانوں گا، کوئی کہے نہیں مانوں گا، اور تم پھر ماننے لگے۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں تم کو کیا پتا کیا میرا نبی کوئی ہے؟ کیا میرا نبی کوئی ہے؟ اے عمر بن ہشام کیا میرا نبی کوئی ہے؟ اور کوئی تو یوں ہی کوئی ہوتا ہے، ارے میرا نبی امام الانبیاء ہے، میرا نبی فخر الانبیاء ہے، میرا نبی جو ہے شمس الضحیٰ ہے، میرا نبی بدر الدجا ہے۔ ارے تو کیا اس کی تعریف یا میں کیا اس کی تعریف کروں گا؟ اس کی تعریف کرنے والا تو خود خدا ہے۔ ابو جہل بولتا نہیں یار اب یہ نا یہ نہیں مان سکتے، اب چلو واپس چلو۔ ادھر جبریل امی تشریف لائے، یا رسول اللہ ابو بکر نے ابھی سنا بھی نہیں آپ کی زبانی،
آپ کی زبانی نہیں سنا ابھی آپ کا سفر جو تھا، ابھی آپ کی زبانی سنا بھی نہیں ہے، آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، آپ نے ملاقات بھی نہیں کی، مگر آپ کے بتائے بغیر انہوں نے تصدیق کر دی۔ یہ آپ کی امت کے صدیق ہیں، یہ آپ کی امت کے صدیق ہیں۔ آج سے ان کو لقب ملا صدیق، لقب ملا سب سے سچا، تصدیق کرنے والا، یعنی سنا نہیں آپ کی زبانی لیکن سچائی سے تصدیق پہلے کر دی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے صدیق ہونے کا یہ واقعہ تھا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ان کی شان میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں ہیں، مگر وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری آیتوں پہ بات کر دی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سمجھ گئے؟ اب سلام پڑھ لیا جائے بھائی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔